اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ بارگاہ غریب نواز میں شریف کی طرف سے غریب نواز کے وسیلے سے انشاءاللہ اس میں قبولیت و مقبولیت عطا فرمائے، اور آمین تمام آمین سننے والے احباب تک جو محبت کا پیغام گیا ہے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر، انشاءاللہ ہم اس کو صرف سنیں نہ بلکہ اس کو جینے کی بھی صلاحیت اللہ آمین تعالیٰ ہم سب کو جی دے۔ جی خیال رکھیں، آمین۔ خدا حافظ، پھر بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم۔ السلام۔ تو وعلیکم السلام۔ تو مختار صاحب میں کنٹینیو کرتا ہوں، تو آپ کو ہمارا جی یہ عمل کیسا لگا جو ارادہ میں نے کیا ہے بہت کپڑوں بہت کے حوالے زبردست سے اور راشن کے حوالے بھائی، سے؟ بڑی مبارکباد یار آپ کو، اور بس خدا آپ دعا کرے کہ فرمائیں کہ جی 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 یہ چراغ جو ہے لوگوں کے دلوں میں بھی روشن ہو جائے، دماغوں میں بھی روشن ہو جائے۔ یقین جانیے کہ ہمارے دیش میں جو نفرت کا ماحول ہے، اگر ہم نے اس طرح سے جو آپ نے سوچا ہے، اگر ہر خانقاہ اسی طرح سے سوچنے لگے تو یقین جانیے بہت جلد ہم نفرت کو ہرا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے جی نا جی کہ بزرگوں نے کس طرح سے لوکیٹ کیا ہے پورے آسام سے بنگال تک، کشمیر سے کنیا کماری تک۔ ہندوستان کا کوئی ایک ایسا شہر نہیں ہے کہ جس شہر میں کوئی ایک بزرگ آرام نہ فرما رہے ہوں، اور مسجدوں جی پہ جی تو اسٹیکر لگا دیے گئے کہ اس مسجد میں فلاں فرقے کے لوگوں کا آنا منع جی ہے، جی 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 لیکن خانقاہوں کے دروازوں پر کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ کہہ سکیں کہ جی بھئی اس جی دروازے پر ان لوگوں کا آنا منع ہے۔ وہ لوگ جی جن کو مندروں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب وہ گھس بھی جاتے ہیں بائی چانس تو پورا مندر دھویا جاتا ہے، وہ لوگ بھی جی جی عزت جی کے جی ساتھ، فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے ہماری خانقاہوں راستانوں میں آ سکتے ہیں، اور نہ صرف آ سکتے ہیں بلکہ ہم نے تو ان کا ہمیشہ ویلکم کیا، اپنے ساتھ میں بٹھا کر کے ان کو لنگر بھی کھلایا، کھانا بھی کھلایا ہے۔ ہم چونکہ آدمیت کا تصور رکھتے ہیں، تو علی جی جی بھائی جی آج اگر نفرتیں پنپی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کی لگائے ہوئی اس کھیتی پر تیزاب ڈالنے کا کام کیا۔ جی 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 ہم بہت نے بہت وہ خوب آپ نے فرمایا، بالکل۔ جی اقبال نے جو کہا نا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، جی 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 تو جب سے نااہل اس بڑی گدی کے ذمہ دار ہو گئے تو انہوں نے اس گدی کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا اور پھر اس سے پراپرٹیز کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے، حالانکہ اتنا بڑا منہ نہیں ہے جتنی بڑی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن کہیں جی نہ جی کہیں آج دکھ ہوتا ہے کہ جب سب پر حالات بنائے ہیں۔ ہم نے پچھلے آندولن کے سمے میں دیکھا کہ کتنی ساری مشکلات ہیں، اور آج تقریباً 800 گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ جو لوگ بھی جی 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 راشٹر کے ہت میں آوازیں اٹھا رہے تھے، سنویدھان کی جو لوگ بات کر رہے تھے، نیائے کی جو لوگ بات کر رہے تھے، جو لوگ اس دیش اللہ کی ایکتا اکھنڈتا کی جو لوگ باتیں کر رہے تھے، آج تقریباً 800 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن پر خطرے کی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، وہ لیڈرشپ اور قیادت لاک ڈاؤن کے ساتھ پوری طرح سے بند ہو گئی ہے۔ کوئی بھی نیائے کی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی انصاف کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے، غریب نواز کی کہانی پڑھیے آپ، جی 80 جی جی سال کی عمر میں ایک ہندو کسان کے ساتھ غریب نواز اجمیر سے دلی قطب الدین ایبک کے جی دربار جی میں جی آتے ہیں، اور حضرت اس جی کا جی کیس جی لڑتے ہیں۔ اور جو معاملہ جی صوفی جی حمید الدین ناگوری کا بھی ہم نے اللہ دیکھا ہے اکبر۔ کہ جینیوں کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری التمش کے یہاں آ کر کے جینیوں کے مندر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور ان کے مندروں کو گرنے سے رکوا دیا کرتے تھے۔ تو اگر آج جی حمید جی الدین ناگوری کے آستانے پہ بیٹھنے والے اور حضرت محبوب الہی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے اگر یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تو یقین جانیے کہ جب مصیبتیں سر پہ آتی ہیں، اور جب فقر ہماری گردن تک آ جاتا ہے، اور جب بھوک دہائی دینے لگتی ہے، تو پھر عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جی 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 اگر آج ہم بہت نے توجہ جی نہیں جی دی تو اگر ہم نے آج توجہ نہیں دی تو مجھے لگتا ہے کہ جس عوام کو لے کر کے ہم اپنے آراز کی محفلیں کرتے ہیں اور اپنی درگاہوں کے کیمپس میں اس بھیڑ کو اکٹھا کرتے ہیں، اس مشکل حالات میں اگر ہم نے توجہ نہیں دی اس عوام پر اور انصاف کی آواز بلند نہیں کی تو یقیناً ہمارے لیے زمین اور بھی زیادہ تنگ ہونے والی ہے۔ اس کے لیے دوسرے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور جی ایسے ماحول میں اگر امید کی کوئی کرن ہے تو یہ آپ کا جو کام ہے، کیا جی آپ جی عرس کی محفل کر سکتے ہیں، صاحب عرس پر منقبتیں آپ 5-6 لوگوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں جن کو عقیدت ہے وہ پہنچیں گے وہاں، لیکن جی صاحب مزار کی روحانیت اور ان کی منشا اور ان کی زندگی کا مقصد ہی تب پورا ہوگا کہ جب ان کی خانقاہوں سے وابستہ لوگوں یا ان کی خانقاہ کے نام پر ہم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ یقین جانیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کو اس پریکٹیکل انداز میں غریب نواز کے راستے پر چلتے ہوئے پیش کیا گیا ہوتا تو شاید آزاد بھارت میں ہم اس طرح کی غلامی کرنے پہ مجبور نہ ہوتے۔ اور جی آج جی بھی جی سورج طلوع ہو سکتا ہے آپ جیسا کام اگر لوگ شروع کر دیں تو۔
بے شک بہت صحیح آپ نے فرمایا، اور جو باتیں آپ نے کہیں واقعی میں قابل غور ہیں اور اس کو پریکٹیکل طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج جو یہ سخت مزاجی مسلمانوں میں جو پیدا ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار بھی ہمارے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، ترمذی پڑھی ہے۔ جی صرف پڑھا ہے انہوں نے، کاش انہوں نے پریکٹیکل طور پر خود اپنے اوپر اپنایا ہوتا، عملی جامہ پہنایا جی ہوتا، اور وہی تعلیمات امت کو دی ہوتی۔ آج جو سخت جی مزاجی ہے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا، محبت کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ اور جو جی اعراض کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا کہ اعراض میں بہت سے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ساؤنڈ کا اپنا خرچ ہے، ٹینٹ کا اپنا خرچ ہے، علماء مشائخ کا نذرانہ اپنی جگہ پر ہے۔ آج کے جو جی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو پیسہ ہم خرچ کرتے تھے آج سے پہلے، لاکھوں روپے، اگر اس کی آدھی رقم بھی ہم نے اگر غریب غرباؤں میں اور ضرورت مندوں میں اگر خرچ کر دی تو یقین جانو کہ بہت بڑا کام ہوگا اور بہت بڑا بالکل میسج جائے گا۔ اور ہمارے اس کام جی کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، ہم یہ نہیں بالکل دیکھتے کہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، ماشاء اللہ عیسائی ہے، کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے تو یقیناً اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات میں کہتا چلوں، ہمارے یہاں پر ایک علاقہ ہے جہاں پر جی بالکل نیچی جاتی کے لوگ رہتے ہیں، جنہیں عام طور پر ہم لوگ جو ہے کہ جو دلت صفائی والے ہوتے ہیں، ہاں دلت، ہوں دلت کہہ لیجیے آپ آسان لفظوں میں، تو وہ طبقہ رہتا ہے جن کے پاس کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا، جن سے کلام کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہماری کوئی بساط نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، اللہ نے ہم سے جی کام لیا، ہم باقاعدہ اس بستی میں گئے، جا کر کے ماشاء اللہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے انہیں راشن دیا، اور یقیناً مختار اشرف صاحب کہ ان کے چہروں پر جو مسکان تھی، اس مسکان سے، الحمد اس للہ مسکراہٹ سے ہمیں جو خوشی ملی ہے، میں یقیناً کہتا ہوں کہ ایسی خوشی آج سے پہلے ہمیں کہیں نہیں ملی تھی۔ جو ان کی مسکراہٹ ماشاء نے اللہ ہمیں دیا وہ کسی اور چیز نے نہیں دیا۔ تو کہنے کا جی مقصد یہ ہے کہ ہمیں محبت کی تعلیم عام کرنی ہوگی۔ اور میں چونکہ ایک پروفیشنل خطیب تو نہیں، لیکن جو بھی اللہ کی توفیق سے بول لیتا ہوں، جو ہمارے جی ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں خاص طور پر ان واعظین کو بھی چونکہ اتنا بڑا تو نہیں کہ نصیحت کروں، بس ایک گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را یہ وقت گزرنے کے بعد جو نئی ایک زندگی آپ شروع کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اصل تعلیم، اصل دین، اصل اسلام امت کو بتائیں اور لوگوں کو جی پریکٹیکل مسلمان بنائیں۔ کردار ماشاء اللہ جب تک ہم اپنا بہتر نہیں کریں گے، اخلاق مصطفیٰ سنت نبوی کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، تب تک ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں ایک بات اور کرتا ماشاء چلوں کہ صرف امامہ جی باندھنا، مسواک رکھنا، اونچا پائجامہ پہننا، نیچے کرتا پہننا، صرف یہی سنت نہیں ہے، بے شمار سنتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو اپنانے کی اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ میٹھی جی میٹھی زبان رکھنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی جی سنت ہے۔ اخلاق حسنہ، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یتیموں پر دستے شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی بے شمار سنتیں ہیں جن کو اپنانے کی جی ضرورت ہے۔ آج ایک مسئلہ کسی نے مجھ سے پوچھا، میں یہاں پر ایک جی جی تھوڑا آپ کا ذہن ڈائیورٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک مسئلہ جی کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، اب چونکہ مسئلہ اتنا گمبھیر تھا کہ میں نے جواب تو ابھی تک اسے نہیں دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت ہمارے امام صاحب ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ کہا کہ ہمارے امام صاحب ایک ایسے گستاخ رسول یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہابی، اس کے ساتھ جی اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ جی یہ بتائیے کہ کیا ایسے امام کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ جی اب آپ غور فرمائیں میں اس کو کیا جواب دیتا جی ہوں۔ تو امام صاحب سے جا اگر کے کبھی آپ نے جی جی اگر آپ صحیح جواب دے دیں گے تو اس کو آپ کے ایمان پر بھی شک ہو جائے گا۔ جی جی کیا جواب دیتا؟ میں نے سکوت اختیار اسی لیے کیا، میں نے کہا جناب میں بعد میں آپ کو جواب دوں گا، اور دوں گا انشاءاللہ اپنے طور جی پر۔ اب آپ غور جی فرمائے کہ ایک طرف تو یہ حالات ہیں ہمارے، اور دوسری جی طرف ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے جناب آپ جی نے مجھ سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے امام صاحب سے ہی پوچھ لیا ہوتا کہ صحیح حضرت آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا جی واقعہ مراد آباد کے حوالے سے بتاؤں، جہاں جو میری جی میری روحانی نسبتیں جہاں سے وابستہ ہے، لال مسجد مراد آباد، جہاں حضرت جی علامہ نذیر الاکرم صاحب مراد آبادی کا مزار ہے، ان کے بغل میں ایک جی درویش کا بھی مزار ہے۔ ان کے والد بزرگوار کا ایک واقعہ ہے قبلہ، ان کی جی صحبت کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے جی تاجر تھے، اور چاندی کے برتن باقاعدہ ایکسپورٹ ہوا کرتے تھے، بہت بڑا ان کا مراد جی آباد میں نام ہے آج بھی الحمدللہ۔ جی تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زیادہ مذہبی آدمی نہیں تھے، کاروباری آدمی تھے، دنیا داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو جس جی مزاج کا ہوتا جاگر بیٹھتے، تبادلہ خیال ہوتا۔ مختصر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ایک جی سنی عالم دین اہل سنت و جماعت کے، وہ انہیں منع کرتے تھے کہ حضرت آپ
फुला वहाबी के साथ न बैठें, आप फुला शख्स के साथ न बैठें, आप फुला के साथ न बैठें। तो उन्होंने कहा जनाब क्यों ना बैठूं, इतनी अच्छी बातें होती हैं, मैं उनसे दीन सीखता हूँ, मैं उनसे इस्लामी मालूमात हासिल करता हूँ। मुख्तसर ये है कि वो इमाम साहब उनको रोका करते थे, वो रोका करते थे, लेकिन चूंकि माशाल्लाह हजरत पढ़े लिखे थे, तालीम याफ्ता थे, आप बाज नहीं आए, आपने उनकी सोबत इख्तियार करी। रहते रहते ये इनकलाब पैदा हुआ, अल्लाह अकबर, कि जो बदअकीदा थे अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा दी। जो बदअकीदा थे अल्लाह ने माशाल्लाह। उनको ईमान की दौलत अता फरमा दी। तबादला ख्याल से फायदा ये हुआ कि जिनके अकायद कमजोर थे, जिनके अकायद बातिल थे, जी तबादला ख्याल से और दलाइल पर दलाइल जब दिए गए तो जो जी बदअकीदा थे वो खुश अकीदा में तब्दील हो गए। माशाल्लाह। तो क्या ये इनकलाब नहीं था? तो कहने का बिल्कुल। मकसद कि हम इसी में उलझे रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे और कैसे जी तरक्की कर पाएंगे। अली भाई, ये मौजू भी मैंने इसीलिए रखा था और आपको इसीलिए चुना था कि आप खानकाह से भी हैं और मौलवी भी नहीं हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह खानकाही हैं और खानकाही मिजाज भी है, और आप खानकाह को भी समझते हैं, खानकाहियत को भी समझते हैं। और ये खूबसूरत गुफ्तगू भी आपने फरमाई है, जाहिर है खूबसूरत सोच भी है, और एक नई बात जो आपने बताई इसके लिए बड़ी मुबारकबाद। हमारे अखलाक की कमी ही ये है कि हमें पिछले खानकाहों से वाबस्ता लोगों के दिमागों को बिल्कुल वहाबी मिजाज कर दिया गया, और जी जी उठने जी बैठने से जो ईमान हमारा जाने लगा उसकी बड़ी वजह जो है वो ये रही कि लोगों का ताल्लुक खानकाहों से कमजोर हो गया, और फिर लोग हमसे रिश्ता तोड़ करके कहीं तबलीगी जमात में चले गए, कहीं जी जी। जमात इस्लामी में, तो कहीं बहुत जमियत उलमा नुकसान। हिंद में चले गए। तो यही सारे नुकसानात हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप जैसे शहजादे मौजूद हैं खानकाहों में, और बदलाव इंशाल्लाह जरूर आएगा। गुफ्तगू करने से मिजाज बदलते हैं, जिस तरह से आपने भी बिल्कुल बताया, और अल्लाह के रसूल ने भी हुक्म दिया कि जबान के जरिए बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। यही अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें और अखलाक से लोगों के सामने अच्छे अल्फाज बिल्कुल। में अरे सही नीयत के मुख्तार साथ में असद लोगों के साहब, मैं सामने। एक जी बात मेरे जहन से निकल जाएगी इसलिए मैं रोक रहा हूँ बड़ी जी, माजरत के साथ। बोलिए आप जब बोलिए तारीख बोलिए। और सीरत का मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े देखकर जो ईमान नहीं लाए, जिन्होंने जी मौजज़ा देखा, चांद के दो टुकड़े होते देखे, बादल का साया जी होते देखा, पत्थर को पिघलते देखा, मौजज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखकर जो ईमान नहीं लाए, उन्होंने अखलाक जी मुस्तफ़ा को देख करके कलमा पढ़ा। अब बेशक। आप बताइए अखलाक की कितनी अहमियत। नहीं, बहुत अहम बात है, और फतेह मक्का का मौका खास तौर से यहाँ जिक्र किया जा सकता है कि वो तमाम जी लोग जी जो शुरुआती दौर से रहमत आलम के तमाम जलवे देखते रहे हैं और आंखों पे पर्दे थे, अजीब तरह की हठधर्मी थी, लेकिन रहमत आलम ने जैसे ही ये इरशाद फरमाया कि नहीं, आज बदला लेने का दिन नहीं, आज तो दिन लोगों नहीं। को जी माफ करने का दिन है जी और आज रहम जी करने जी का दिन है। और जो हरम मक्का में आ रहा है उसके लिए अमान है, जो अबू सुफियान के घर चला रहा है उसको अमान है। जी जी तो जी जी यकीनन जी ये जी वही इशारा जो आप करना चाह रहे थे, ये वही बातें हैं कि जिसके जरिए अल्लाह के रसूल पर लोग ईमान ले आए, और वो जो जहन्नम के दरवाजे पे खड़े थे, अल्लाह के रसूल के इस रहम और इस अखलाक के जरिए वो फौरन जन्नती हो गए और हुजूर की सहाबियत के दर्जे पर जी फाइज जी हो गए। और यही हमारे बुजुर्गों ने यहाँ किया भी। हिंदुस्तान में हम ये फर्क समझाने में नाकाम हुए हैं अली भाई। हमारे जी आराज की जी जी महफिलों में आज के दौर में बहुत कम तादाद में गैर मुस्लिम आते हैं, जी जी और जहां आराज की महफिलें कैंपस में होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि गरीब नवाज के जी यहाँ तो जी बहुत बड़ी महफिल बड़े लोग होते जी हैं, जी जहां भी कव्वाली जी जी होती है जी वहां जी लोगों का मिजाज है। जी लेकिन जो लोग आ भी जाते हैं तो उन तक सही बात पहुंचाने का कोई इंतजाम हमारे पास में नहीं है। निसाब जी जी तालीम बिल्कुल। पढ़ करके जो उलमा वहां तकरीरें फरमाते हैं नूर बशर के मसाइल पर, हाजिर व नाजिर के मसले पर, इल्म गैब के जी जी मसले पर, आज तक जो अंग्रेजों का प्रोपेगंडा प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे उन गैर मुस्लिमों को क्या फायदा पहुंच रहा है। और इसीलिए आज हम पर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आप बाबर की औलादे हैं, आप हुमायूं की औलादे हैं, आप औरंगजेब को मानते हैं, आप गजनबी को मानते हैं। तो लोगों ने हमें प्लॉट जीतने वालों के साथ में बड़ी आसानी से जोड़ लिया, और हम दिफा भी नहीं कर पा रहे हैं, इस शक्ल में आके खड़े हो सही गए। बात। हालांकि हम अपनी सही। निस्बतें गरीब नवाज से जोड़ते हैं, हम अपनी निस्बतें बाबा फरीद और महबूब इलाही से जोड़ते हैं, मखदूम पाक का हम अपने आप को गुलाम कहते हैं। तो हम हमारी हकीकत कुछ और है, लेकिन बना कुछ और दिया गया है, और हम आज इस सिचुएशन में खड़े हैं कि जो सच्चाई है उसको सामने रख नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि आपने जो सिलसिला शुरू किया है, यही सिलसिला अगर शुरू हो जाए तो जिस अवाम में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं और जिस अवाम को अपने प्रोपेगंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उन्हीं की मदद की जाएगी और उन्हीं की जरूरत पूरी की जाएगी, तो यकीन जानिए जब जरूरतें पूरी कर दी जाती हैं
تو پھر انسان آپ کی بات ماننے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے اور آپ کی ذات ماننے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور جب آپ کی ذات مان لیتا ہے تو پھر جو آپ کہتے ہیں اس کو بھی مان لیتا ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں نے کیا۔ غریب نواز نے جب یہ کام کیا تو لوگوں نے غریب نواز کی ذات کو بھی مانا، غریب نواز کے خدا کو بھی مانا، یہی راستہ ہے ہمارے لیے۔ آخری کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ نہیں بہت اچھا لگا، کیونکہ مختار اشرف صاحب معاملہ یہ ہے کہ میری یہ پہلی گفتگو ہے آن لائن جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی میں اس طرح کے پروگرام میں شریک نہیں ہوا۔ تو آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اسے پریکٹیکل جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، اور یقین جانیں آپ کی جب تک ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں پلٹیں گے، جب تک ہم سنت نبوی کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، تب تک ہم نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ کامرانی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے چونکہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ سورج ہر شام ہمیں یہ درس دیتا ہے، سورج ہر شام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تو مغربیت سے ہمیں باہر آنا ہوگا، 1400 سال پیچھے ہمیں جانا ہوگا، اور ایک مسلمان کی کامیابی آگے جانے میں نہیں ہے، 1400 سال پیچھے جانے میں ہے۔ جب ہم پلٹ کر دیکھیں گے اخلاق مصطفیٰ کو، کردار مصطفیٰ کو، کردار صحابہ اور خصوصاً اہل بیت کا جو کردار ہے، دیکھیے میں یہاں پر چونکہ وقت تو کافی ہو گیا، لیکن اہم باتیں میری رہ گئی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، دو چیزیں، انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا خاندان یعنی اہل بیت ہے۔ قرآن خاموش ہے اور اہل بیت بولتا ہوا قرآن ہے۔ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف قرآن کی تعلیمات ہے جسے ڈائریکٹلی سمجھنا بہت مشکل ہے، پڑھ کر ہم بآسانی نہیں سمجھ سکتے، اگر دیکھنا ہے، جاننا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے تو ہمیں اہل بیت کے کردار کو اٹھانا ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ کا اخلاق آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے اقوال اور ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد جو اصل اسلام ہمیں جاننے کو ملتا ہے۔ مختار اشرف صاحب، یقیناً اگر ہم اہل بیت کے کردار کو پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی اور کتاب کو اور نہ ہی کسی اور کردار کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل بیت کا کردار وہی ہے جو کردار مصطفیٰ ہے، اہل بیت کی تعلیمات وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اہل بیت اطہار نے کس انداز سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ آپ کے بابا علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ جو ہے کہ گالی گلوچ کرنے لگا، سب کو شتم کرنے لگا، تو امام حسن مجتبیٰ نے جواباً کچھ نہیں فرمایا، آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا، کہا کہ بہت دور سے آیا ہے، جا کر کے پانی لے آؤ، شربت لے آؤ۔ خادم دیکھنے لگا کہ یہ تو بندہ آپ کے بابا کو گالی دے رہا ہے اور آپ جو ہے کہ اس طرح آپ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، کافی دیر سے بول رہا ہے، گلا سوکھ گیا ہوگا، شربت لے آؤ۔ شربت لے کے آیا، آپ نے اسے شربت پیش کر دیا۔ پھر وہ اور پریشان دیکھ کر کے کہ یار میں تو گالیاں دے رہا ہوں اور یہ جو ہے کہ شربت پلا رہے ہیں مجھے۔ امام حسن نے فرمایا اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ پھر سے شروع ہوا۔ جب وہ بول کر تھکا اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ جاؤ 1000 اشرفیوں کی تھیلی جو اندر رکھی ہے فلاں جگہ پر اسے لے آؤ۔ عرض کیا خادم نے، سرکار اشرفیوں دراہیم کی کیا ضرورت ہے، مال کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسافر بہت دور سے آیا ہوگا، واپس جائے گا تو ظاہر سی بات ہے رستے کے کچھ اخراجات ہیں، تو جاؤ میں جو حکم دے رہا ہوں 1000 درہم کی تھیلی لے آؤ۔ تھیلی لائی گئی، پیش کیا گیا۔ جب وہ لوٹ کر جانے لگا، خادم نے پوچھا کہ سرکار گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، اور آپ جو ہے کہ شربت پر شربت پلا رہے ہیں، آپ جو ہے کہ درہم و دنانیر دے رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ امام حسن نے فرمایا کہ جو اس کے پاس تھا وہ اس نے مجھے دیا، جو میرے پاس تھا وہ میں نے اسے دیا۔ اور یہی اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تام کروں گا کہ ایک شخص آ کر یوں ہی آپ کو جو ہے کہ گالی گلوچ کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب سننا پسند نہیں کیا تو ایسے اپنا چہرہ جو ہے کہ دائیں طرف گھما لیا۔ وہ شخص سامنے سے دائیں طرف آ گیا، پھر بلا بھلا کہنے لگا، پھر امام حسن نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو گالی دے رہا ہوں تو آپ جواب دینے کے بجائے چہرہ گھما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جناب اگر تو مجھے گالی دے رہا ہے تو میں بھی تو تجھے معاف کر رہا ہوں، میں بھی تو تجھے معافی کر رہا ہوں۔ تو یعنی ابھی تو معاملہ نپٹا نہیں کہ امام حسن معاف پر معاف کیے جاتے ہیں۔ تو یہی کردار اپنانا پڑے گا، بدلے کی بھاؤنا دل سے نکالنی پڑے گی، عفو درگزر کا جو ہے کہ جو تعلیمات اللہ کے رسول نے دی ہے وہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ جب ہم معاف کرنے لگ جائیں گے، جب ہم عفو درگزر کرنے لگیں گے، جب ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً آج مسلمانوں کے دامن جو داغدار ہو گئے ہیں، میرا یقین ہے انشاءاللہ
وہ دامن جو ہے صاف و شفاف ہوں گے اور مسلمانوں کا ایک صاف ستھرا کیریکٹر دنیا کے سامنے نظر آئے گا. بالکل. بہت شکریہ علی بھائی. اور محبوب الہی کا قول مجھے یاد آ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کشندہ کشندہ بود جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے. جی اور یہی بہت برداشت کہیں نہ کہیں ہم سے ختم ہو گئی ہے. ہم ضدی ہو گئے ہیں، مقابلہ آرائی پہ اتر آئے ہیں. اور جو بات آپ نے کہی رسول اللہ کے شہزادے اور نبی کے گھر کی پہلی خوشی جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر ہم نے بات ختم کی ہے اور ختم کر رہے ہیں. یقیناً بڑی خوبصورت گفتگو ہے جو حضور سے شروع ہوئی اور حضور کے شہزادے پر ختم ہو رہی ہے. اور خوبصورت واقعہ آپ نے بیان کیا، کاش امت اس سے سبق لے لے. اور جو بدلے کی بھاونا کی آپ نے بات کہی، غریب نواز نے بہت پہلے اس بات کو کہہ دیا تھا اس امت سے. وہی جو بات جی سلمان بھائی نے کہی، سورج کی طرح شفقت، زمین کی جی طرح جی تواضع ہونی چاہیے اور دریا کی طرح سخاوت ہونی چاہیے. تو یہ کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسن کی سیرت کو پڑھ کر کے، ان کو سمجھ کر کے غریب نواز نے اس سیرت کو ان 3 الفاظ میں سمیٹ کر کے امت کو ایک بڑا سبق دیا بے ہوگا. شک بے شک. ہم کہیں نہ کہیں بھول گئے ہیں اس سبق کو. اور یقیناً اگر امت آج بھی اس راستے پر چل دے. اور جو بات آپ نے کہی جی مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی، حالانکہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، کہ جب آپ گئے اس گاؤں میں لوگ بڑے خوش ہوئے. اور جو غریب طبقے کے لوگ تھے یا دلت طبقے کے لوگ تھے، جی علی بھائی ایسے لوگ ہمارے دیش میں آپ کو پتا ہے کیا ان کی آبادی ہے؟ تقریباً 85% ہیں ایسے لوگ. اللہ 85% ایسے لوگ ہیں ہمارے دیش میں. اور جو لوگ جی نفرت کی بھاونا پھیلا رہے ہیں اور ان 85% کو برگلا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3.5%. آپ سوچئے کہ اتنی بڑی آبادی کو 3.5% برہمن واد اپنے دماغ کا استعمال کر کے موب لنچنگ پر ابھار دیتا ہے. انہی لوگوں میں سے کوئی ہوتا ہے جو پہلو خان کو مارتا ہے، انہی لوگوں میں سے کوئی ہوتا ہے جو افراز الاسلام کو مارتا ہے، ورنہ کوئی برہمن اپنا ہاتھ گندا نہیں کرتا. تو صحیح بات. واقعی طور سے وہ لوگ تو تمنائیں رکھتے ہیں، اگر کوئی برہمن ان کے یہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کا سواگت کرتے ہیں. بیچارے مجبور ہیں کیونکہ ان کو دماغی طور سے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تم شودر ہو اور تم گلیاں صاف کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو. تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا، تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے اونچی جگہوں پر بیٹھنے کا، تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے روزی کمانے کا، تم صرف لوگوں کی بھیک پر ہی پل سکتے ہو. تو ایسے حالات میں غریب نواز نے مزاج کو سمجھا تھا. ایسے حالات میں حمید الدین ناگوری اور خانقاہی لوگوں نے، خاص طور سے وارث دیوا نے لوگوں کے مزاج کو سمجھا تھا. انہی غریبوں کو اپنے گلے سے لگا لیا تو پورے ایشیا میں اسلام کا نور پھیل گیا. اب جب ہمارا دماغ بھی منووادی ہو گیا اور ہم بھی برہمن وادی ہو گئے اور ان تمام لوگوں کو ہم بھی نیچا سمجھنے لگے، تو یقین جانیے پھر ہم اسی راستے کی طرف چلے گئے. اور پھر انہوں نے منووادیوں کی طرف اپنے قدم بڑھانا زیادہ آسان سمجھا، اس کے بالمقابل کہ وہ ہماری طرف آ پاتے یا ہم سے ملاقات کر پاتے یا ہم سے بات چیت کر پاتے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. میں پھر سے یہ بات کہوں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بہت خوبصورت کر رہے ہیں، اور یہی کام اگر ہم کرنے لگیں اور اس 85% آبادی کو اگر ہم اپنے گلے سے لگا لیں، سینے سے لگا لیں، بھلے ہی ہمارا مذہب الگ ہے لیکن آدم کے بچے ہیں، مولا علی کے قول پر بات ختم کر لیتے ہیں. علی فرماتے ہیں ہر انسان کا دوسرے انسان سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے، یا تو ایک مذہب کے ہوں گے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم ایک ماں کے بچے ہوں گے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو آدم کے بچے ہیں. اس بنیاد پر ساری دنیا کے انسان ہمارے بھائی ہیں. تو اگر ہم اس بنیاد پر اپنے تمام پچھڑے بھائیوں، آدیواسیوں، ایس سی ایس ٹی او بی سی سماج کے لوگوں کو سینے سے لگانا شروع کر دیں گے تو بہت حالات بدل سکتے ہیں اور انشاءاللہ نفرتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. میں عرض کرتا چلوں مختار اشرف صاحب کی گفتگو اختتام پر ہے کہ آخر کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، آخر کی جو 10-15 منٹ ہماری گفتگو ہوئی ہے، میں آپ سے عرض کروں گا چونکہ ماشاءاللہ آپ دہلی میں ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جو تعلقات آپ کے ہیں، تو آخر کی گفتگو کٹ کر کے میں چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جائے تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے، اور جن لوگوں کے ذہن خراب ہو چکے ہیں، جن کے اذہان بیمار ہو چکے ہیں، وہ شفا یاب ہوں اور انہیں پتہ چلے کہ ہندوستان میں ایسے بھی مسلمان ہیں اور اس فکر کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ لنک آپ زیادہ سے زیادہ شیئر، اور خصوصی طور پر آخری 10-15 منٹ کی جو گفتگو ہے وہ وائرل کریں. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اپنی خانقاہ کی طرف سے آپ کو کسی ٹاپک پر لانے کی. دعا فرمائے اللہ میری گفتگو کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. شکریہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.